السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. الاسکا میں بہت سردی ہے. گزشتہ 8 سال سے میں یہاں مقیم ہوں، لیکن آج بہت خوش ہوں کیونکہ اتنے عرصے میں پہلی بار مجھے اپنے ملک پاکستان واپس جانا ہے. ہم تارکین وطن کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کرتا، اور بیرون ملک اپنے پیاروں کی زندگی سنوارنے کے چکر میں ہم کب تنہائی اور جدائی کے گھن چکر میں پھنس کے رہ جاتے ہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا. میں اپنا نام تو بتانا ہی بھول گیا. میرا نام حسن ہے. میں اپنے گھر میں 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں زرمینہ اور امینہ ہیں اور ہم میں سب سے چھوٹا احمد. میں نے اپنے شہر کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. ڈگری حاصل کرتے ہی بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں میری اچھی نوکری بھی ہو گئی. والد صاحب جو کہ ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتے تھے وہ کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے ریٹائرمنٹ کے پیسے سے کچھ تو چھوٹے بھائی کی یونیورسٹی میں داخلے پہ لگ گئے اور باقی کچھ تھوڑے بہت میری شادی میں خرچ ہو گئے. یوں تو میرے رشتے بہت پہلے سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن جس کے ساتھ میرا نصیب لکھا تھا رشتہ تو وہی ہونا تھا. یوں میری خالہ کے توسط سے میرا رشتہ نینا سے ہو گیا. نینا بھی پنجاب یونیورسٹی سے فزکس میں ایم فل کر رہی تھی. نینا کی بھی 3 بہنیں تھیں. وہ ان میں سب سے بڑی تھی اور اسکالرشپ پہ ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی. والد کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہو گئی تھی. غرض ہمارے جیسے ہی سفید پوش گھرانے سے اس کا تعلق تھا. ایسے میں ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے سے لڑکے کا رشتہ آنا ان کے لیے بھی ایک غنیمت تھا. سو چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح نینا کچھ ہی عرصے میں میری زندگی میں آ گئی. لیکن بس ابھی زندگی میں آئی ہی تھی کہ زندگی مجھے اس سے بہت دور لے گئی، اور میں اپنی شادی کے چند دن بعد ہی اپنی نئی نویلی دلہن نینا کو الوداع کہہ کے یہاں اتنی دور آ بسا تھا. اور لگتا تھا کہ میرا دل شاید وہیں کہیں رہ گیا تھا. جدائی کے وقت نینا کی آنکھوں میں نمی تھی. جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے بہت سی باتیں کہنا چاہتی تھی، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے شرم و حیا کے باعث اپنے لب سیے ہوئے تھی. سچ پوچھے تو میں پاکستان سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور خاص طور پہ شادی کے بعد تو بالکل نہیں. لیکن ایک طرف میرے پر پڑی کچھ ذمہ داریاں تھیں. کماری 2 بہنیں تھیں، دوسری طرف چھوٹے بھائی کی پڑھائی جو ابھی جاری تھی. والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے. والدہ انہی کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی. ہمارے گھر کو اب افراد سے زیادہ پیسے کی ضرورت تھی. یہ مجھے بارہا باور کروا دیا گیا تھا کہ تمہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے اس لیے کہ تم باقیوں کا سہارا بنو، مشکل وقت میں گھر کو سنبھالو. اور یوں اتنے سال الاسکا گزارنے کے بعد، گھر کو کافی حد تک سہارا دینے کے بعد، آج ایک بار پھر میں اپنی سرزمین پہ لینڈ کر رہا تھا. ایئرپورٹ پر میرے چھوٹے بھائی نے خوشی خوشی مجھے ریسیو کیا، لیکن سب کے چہروں پہ اس وقت بہت اداسی چھا گئی جب میں نے یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ظاہر کیا. بیٹا، تمہاری زندگی تو وہاں بھی اچھی خاصی گزر رہی تھی، یہاں تو وہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی. سب سے بڑھ کے پڑھے لکھے بندے کی قدر ہی نہیں ہے یہاں. مانا کہ تمہاری بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن ابھی احمد کی پڑھائی باقی ہے. اس گھر کو نئے سرے سے بنانا ہے، اس کے لیے بھی کچھ پیسہ درکار ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ ہم سب تو تمہارے آسرے پہ ہی ہیں. ابا نے میرا بازو دباتے ہوئے پیار سے کہا. اماں، نینا نظر نہیں آ رہی. میری نگاہیں اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہی تھی.
ہاں وہ شاید تمہارے لیے کچھ خاص بنا رہی ہے آج. تم اسے چھوڑو. یہ بتاؤ کیا کیا لے کر آئے ہو؟ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اپنی بہنوں کے لیے کیا لائے ہو؟ ابھی تک کچھ دکھایا نہیں تم نے. اور تبھی نینا ٹرے سجائے میرے سامنے آئی. ویسی ہی خوبصورت، ویسی ہی دل موہ لینے والی. آج بھی میری نینا ویسی ہی تھی، پر نہ جانے کیوں مجھے وہ خاموش خاموش لگی، جیسا میں اتنے عرصے سے تصور کر رہا تھا کہ مجھے دیکھ کے وہ پھولوں کی طرح کھل اٹھے گی. ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. شاید سب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تھوڑا جھجک رہی تھی، لیکن اس روز اس نے میری پسند کی ہر چیز میرے سامنے سجا دی تھی. دسترخوان پہ کیا نہیں تھا جو مجھے پسند تھا. بیف پلاؤ، شامی کباب، مٹن کڑھائی، مٹن کنہ، چکن کا روسٹ، یہاں تک کہ رائتے چٹنیاں تک میری پسند کی رکھی گئی تھی. ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں بھلا کتنا کھا سکتا تھا. پھر بھی مجھے اندازہ تھا یہ سب بنانے میں اسے کتنا وقت لگا ہوگا. میری ہی کیا، میں تو دیکھ رہا تھا میرے تمام گھر والوں کی خدمت وہ بھاگ بھاگ کے کر رہی تھی. ہر ایک کے سامنے اس کے پسند کی ڈش کر رہی تھی. یوں ہی سارا وقت سب کے بیچ میں بیٹھے گزر گیا، اور میں بس سارا وقت نینا کے اندر اپنے لیے وہ گرم جوشی ہی تلاش کرتا رہا جس کے لیے میں بھاگا بھاگا وطن واپس آیا تھا، اور جو مجھے اس میں کہیں بھی دکھ نہیں رہی تھی. بالآخر رات گئے، ہمیں تنہائی کے کچھ پل میسر آئے. میں تو اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے الگ مکان خریدنے جتنا پیسہ جوڑ کے آیا ہوں، جہاں صرف میں اور وہ ہوں گے، اور وہاں ہم ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے، جہاں ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. لیکن نینا نے جب سب سنا تو اس کی آنکھوں میں نے خوشی کی کوئی رمق نہیں دیکھی. وہ ایسے بت بنی بیٹھی تھی جیسے میں اس کے اور اپنے نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے نینا، تمہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. پتہ نہیں مجھے خوش بھی ہونا چاہیے یا نہیں. ہماری زندگی اب اس نہج پہ آ گئی ہے حسن، کہ جہاں کچھ مل بھی جائے تو لا حاصل کا دکھ باقی رہتا ہے. اس لا حاصل کا دکھ کہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ کی محبت کی، آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی، جب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ وطن واپس آ جائیں، لیکن آپ کی امی ہر وقت میری نگرانی کرنے لگی تھی. فون پر مجھے آپ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ باقی سب لوگ آپ کو ہر وقت اپنی فرمائشیں نوٹ کروایا کرتے تھے. میں نے تو زندگی یوں ہی گزار دی حسن، آپ کی راہ دیکھتے دیکھتے. ہر سال عید، بقرعید، تہواروں پر آپ کا انتظار یوں ہی کیا کرتی تھی، اور مجھے کبھی یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ آپ وطن واپس آ جائیں. آپ کو احساس ہے کہ میں نے وقت کیسے گزارا؟ کبھی آپ کی بہنوں کی باتیں سنی تو کبھی آپ کے والدین کی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ سب کی خدمتیں کرتے میں نے اپنی جوانی تو گزار دی. 8 سال میں نے آپ کے بنا یوں گزار دیے جیسے میں خدا نخواستہ سہاگن نہیں ہوں. آج دیکھیں، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی آس ہے میرے پاس. صرف اور صرف تنہائی میرا مقدر بنا دی گئی. اب آپ بتائیں، میں الگ گھر لے کے بھی کیا کروں؟ آپ کا ساتھ پا کر بھی کیا کروں؟ جو خواب آپ مجھے دکھا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان پر آپ ہی کی طرح سے خوش اور پرجوش ہو جاؤں، مجھے ان سب کو پا کر بھی شاید اب خوشی نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس سب کو پانے کی میں نے ایک بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. لیکن نینا، تم سوچو، میں نے بھی تو تنہائی برداشت کی. تم سب گھر والوں کے لیے، ہمارے اپنے گھر کے لیے، سب آزمائشوں کے لیے. میں بھی تو اکیلا وہاں پردیس کی سختیاں جھیلتا رہا. میں کون سا وہاں بہت خوش تھا؟ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا چاہی. حسن، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے اکیلے ہی یہ سب برداشت کیا اور آپ بہت خوش تھے، لیکن کم از کم
آپ کچھ پیسے جمع کر کے مجھے ویزے پہ تو بلا سکتے تھے نا۔ آپ کی ماں بہنوں کی طرح میں نے تو کبھی بھی تحائف کی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن آپ نے تو کبھی بھی مجھے میرا حق نہیں دیا۔ کیا میں اس لائق بھی نہ تھی؟ نینا میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور میں اسے چپ بھی نہیں کروا پا رہا تھا۔ لیکن اب بھی تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، نئے سرے سے سب شروع کر سکتے ہیں، صرف اپنے لیے سوچ سکتے ہیں نا۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی التجا آ گئی تھی۔ شاید حسن ہم ایسا کر سکیں، لیکن پھر آپ مجھ سے نئی نویلی سہاگنوں جیسی کوئی توقعات وابستہ مت کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن خدمت کو محبت میں ڈھالنے کے لیے مجھے بھی مجبور نہ کیجیے گا۔ نینا نے بھی بالآخر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر یوں محسوس کیا کہ جیسے میں اب تک الاسکا میں ہی موجود ہوں اور وہاں کی خنکی اور سردی سے میرا سارا وجود جیسے جم کے منجمد ہو گیا ہے۔ سچ ہے، بعض اوقات ہمارے ارد گرد موجود آب و ہوا سے یا درجہ حرارت سے کئی زیادہ ہمارے اپنے رشتوں میں موجود سرد مہری اور بیگانگی ہمیں منجمد کر دیا کرتی ہے، اور یہ جمود زندگی پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔